اختتامی کلمات اور دعا کے لیے میں مولانا عبدالرشید سائی صاحب سے جو جامعہ کے استاد ہیں گزارش کروں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمانان گرامی، صدر محفل، اساتذہ کرام، طلبہ اعظام، آپ لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور خصوصاً محلے کے لوگ اور باقی ہمارے ہمدرد طلبہ، دائیں بائیں رہنے والے اور خصوصاً مالک صاحب کی یہاں شرکت ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی ہے۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ غالباً یہ 6 بجے تک پروگرام چلے گا۔ میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے تعارف کے حوالے سے۔ غالباً مجھے اسٹیج پہ اختتامی کلمات کے لیے شاید اس لیے بلایا گیا ہے کہ ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کی صحیح جو تصویر ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ جناب، جہاں بنیادی سوچ یہ ہے ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم۔ ہم مسلمان ہیں اور اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک مسلمان کی حیثیت سے، فرما بردار کی حیثیت سے ہمیں رہنا ہے، اور اس دنیا کو مزرعہ آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ دنیا مزرعہ الآخرہ۔ اب اس کھیت میں کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، ظاہر ہے جس نے یہ کھیت بنایا ہے، جس نے مہیا کیا ہے، اس کے اصولوں کو جانیں گے اور کھیتی باڑی کے گر سیکھیں گے تو تب ہی یہ کھیتی لہلائے گی۔ اور یہاں کس قسم کی تخم ریزی ہونی چاہیے، کس قسم کی اس کے اندر کھاد ڈلتی ہے، کس قسم کی سیرابی اس کو درکار ہے، وہ کہاں کہاں وسائل پڑے ہیں جو اس دنیا کو سنوارنے اور سجانے اور اس کھیتی کو لہلہانے کے لیے درکار ہے۔ اس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والا ایک طالب علم، اس کے اندر دنیاوی معاملات کو چلانے کے حوالے سے وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور ایک اسکول کا پڑھنے والا طالب علم وہ مصلی اور ممبر کو اور جو امامت کبریٰ ہے اور امامت صغریٰ ہے اس کو نبھا نہیں سکتا۔ وہ دین کی بنیادوں کو نہیں جانتا، وہ اپنے خالق کو بہت کم اس سے واقف ہے، اس کے قانون سے ناواقف ہے، اس کے قرآن اور سنت سے ناواقف ہے۔ اس لیے ایسے ادارے کی بہرحال ہر جگہ پہ ضرورت ہے کہ جہاں پر طالب علم کو اس کے خالق کا پیغام اور اس کی بنائی ہوئی دنیا کی معلومات دی جائیں۔ اس کے لیے یہ دارالاسلام قائم کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تجربہ کیا چہارم سے لے کر دہم تک ایک بچے کو ہم، آپ نے جیسے دیکھا نتائج کو، اور یہ ہمارے کالج میں جا کر بھی طلبہ جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کی یہ خوبی ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا انہوں نے دیا۔ ہم نے ان کو ہوم ورک دیا، ہم نے ان کو ہم نصابی سرگرمیاں دیں، جو بھی ان کو کام کہا، جس انداز سے کہا انہوں نے الحمدللہ، خاص طور پر یہ 3 سینئر طلبہ اور سکندر عباس بھی ساتھ میں ڈالیں، الحمدللہ ہماری ڈائریکشن اور ہماری ہدایات جس طرح ادارے نے ان کو کہا اس طرح انہوں نے کر دکھایا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور ان کے صدقے ہمیں بھی عزت ملی۔ انہوں نے جہاں اسکول کی تعلیم میں، کالج کی تعلیم میں اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کی، انہوں نے قرآن مکمل پڑھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھی ہے، فقہ کی 2-3 کتابیں پڑھی ہیں، سیرت کی 8-10 کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، لٹریچر اسلامی ادب مولانا مودودی رحمہ اللہ کا خاص طور پر جو اسلامی نظام زندگی کو سمجھنے کے لیے اور ایک بحیثیت مسلم زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ لٹریچر انہوں نے 10-15 کتابیں سب پڑھی اس ادارے میں۔ ہم اسلامیات کے پیریڈ میں صرف PGP کی ایک کتاب نہیں پڑھاتے، اس کے اندر ہم ایک سیرت کی کتاب رکھتے ہیں کہ اسلامیات کے اندر اسوہ حسنہ کا ایک چیپٹر ہے، اس کو مزید کھولنے کے لیے ہم سیرت کی ایک پوری کتاب پڑھا دیتے ہیں۔
اور درجہ بدرجہ ہمارے آقا حضور، ہمارے رسول پاک، رفیق المختوم، در یتیم، حیات طیبہ، یوں درجہ درجہ جیسے طالب علم اوپر کلاسوں میں جاتا ہے تیسے تیسے ایک کتاب سیرت کی مکمل وہ بچے کے ذہن میں وہ دہرائی جاتی ہے، ہر سال وہ ایک دفعہ اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے فقہی مسائل جو نماز، طہارت اور دیگر ہیں ان کو بھی، اس کے لیے بھی ہم نے، اگر ایمانیات و عبادات کا ایک چیپٹر اسلامیات کے اندر ہے، اس کے اندر اگر اختصار ہے تو ان کو ایک ایک الگ سے فقہ کی کتابیں پڑھا دی جاتی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام ہے، آصف حداد صاحب کی فقہ السنہ ہے، اور یوسف اصلاحی صاحب کی آسان فقہ ہے اور فقہ اسلامی ہے۔ اس انداز سے اردو میں جو موجود فقہی مواد ہے اس کو اس کلاس لیول کے مطابق ان کو پڑھا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ان پر جب ہم ان سے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یا سالانہ موقع پہ تاثرات لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنا بوجھ محسوس کیا ہے اور کتنا اس کو معاون محسوس کیا ہے، تو بچے کہتے ہیں کوئی ہمیں بوجھ نہیں لگا، یہ بڑی آسانی سے، بلکہ ہمیں بات زیادہ کھل کے سمجھ آئے۔ اس کا مطلب وسیع مطالعہ اگر کسی چیز کا کرا دیا جائے تو رٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لکھنے کی سکیل جو عبد الغفور میں پیدا ہو اور لکھائی اچھی ہو جائے اور کتاب کو پڑھ کے سمجھنا یہ آ جائے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے تمام تعلیمی ادارے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کی تربیت کی جائے اور ہم حاضر ہیں ان لوگوں کی تربیت کے لیے۔ اسی طرح عربی میں معاشرتی علوم کے اندر ہم نے تجزیہ کیا کہ تاریخ برائے نام ہے، جغرافیہ برائے نام ہے، شہریت کو کچھ ٹچ دیا گیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اس میں، لیکن اصل چیز جو اس کے ذریعے سے ہم اپنی وراثت کا تحفظ کر سکتے ہیں وہ اپنی تاریخ سے واقفیت ہے، اور اس کو پورے طریقے سے نہیں دیا جاتا۔ الحمدللہ دارالاسلام میں معاشرتی علوم کے پیریڈ کو ہم نے نام ہی تاریخ کا دے دیا، اور اس کے اندر 2 3 4 کتابیں ہم میٹرک تک تاریخ کی پڑھا دیتے ہیں، جس میں وہ فیروز سنز کا چھپا ہوا نصاب 1950-51 کا، اس میں اچھی خاصی اس وقت کا نصاب بڑا مثالی تھا، اور ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے کہ ہم مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان نسل کو تاریخ سے نابلد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ملت اسلامی کی مختلف تاریخ سرور صحبت صاحب کی یہ بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ اس طرح مختلف کتابیں، طبقات ابن سعد اور ان ریسورسز سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لائبریری وسیع موجود ہے۔ عربی میں جہاں طلبہ عربی کو دیکھتے ہی اساتذہ بھی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور طلبہ بھی، کہ اس کو ہم کیسے سمجھے، 14 سیکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے طلبہ نے میٹرک تک پورا قرآن مجید سوائے 2 سپاروں کے، اور ہم مزید ذرا ہمت کریں تو پورا قرآن مجید صرفی، نحوی، ترکیب، تحلیل، قواعد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اتنی صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں سے قرآن مجید کو کھولے وہ سمجھے، اور جب اس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، عربی لغت کو جانتا ہوگا، اس کے معانی کو جانتا ہوگا، تو کون سی چیزیں آگے اس کے پاس تو چابی آ گئی نا علم۔ اسی طرح ہم نے تجربہ کیا ہے مختلف پیریڈ میں، سائنس بھی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلاف تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر دیتے تھے، ہم سمجھتے ہیں اگر 24 گھنٹے ہمارے پاس ایک بچہ امانت ہے تو ہم وہ کچھ دے دیں اس کو جو یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے انداز لائٹ طریقے سے دیں کہ ان پر بوجھ بھی محسوس نہ ہو۔ فارسی زبان ہمارا تو رہا امتیاز ہے الحمدللہ، کہیں فارسی نہیں پڑھائی جاتی، حالانکہ رخصت ہوئی فارسی تو اردو بھی گئی والی بات ہے، جب تک فارسی نہ سمجھو گے تو اردو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور جب اردو ہماری قومی زبان جس کے اندر وسیع تر لٹریچر ہماری رہنمائی کا موجود ہے، اگر اردو نہیں آئے گی تو بتائیے ہم ایک صدی لگ جائے گی انگلش میں مہارت حاصل کرتے ہوئے، اور کوئی قوم اپنی مادری اور قومی زبان سے ہٹ کر غیر کی زبان میں وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے الحمدللہ یہاں فارسی بھی بڑے استحکام کے ساتھ سائنٹیفک طریقے سے حکیمانہ تدریس کے لیے ہم سکھاتے ہیں، اور اس طرح بہت کچھ ہے دیکھنے کا۔ اس میں وال پیپر نکالتے ہیں، بچے کو ایڈیٹر بناتے ہیں، ادیب بناتے ہیں، اس کی مہارت تحریری اسکل پیدا کرنے کے لیے جہاں مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے ہیں، بیت بازی، اقبال یاد پہ ہمارے طلبہ نے، اس میں صرف 7ویں کی اگر مثال ہے، انہوں نے 300 شعر ہر بچے نے تقریباً زبانی لکھ کے دیے کہ جتنے پچھلے تھے وہ زبانی لکھ کے یاد کریں، تاکہ آئندہ سال ہم